ہر قسم کی حمد و ثنا اور کبریائی اللہ تبارک و تعالیٰ کی پاک ذات کے لیے ہے۔ بے شمار درود و سلام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ جن کی پیروی میں ہی دنیا کی اور آخرت کی کامیابی ہے۔ میرے بھائیوں، اہل ایمان کو، مسلمانوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جانوں سے زیادہ عزیز ہیں۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ہمارا تعلق ہے، جو آپ پر ہم ایمان لائے، اس ایمان کا تقاضا ہے۔ اس ایمان کی شرائط میں سے ایک شرط یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں دنیا کی ہر چیز سے پیارے ہوں۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ان چیزوں کو بیان کیا ہے جن سے انسان بہت زیادہ پیار کرتا ہے۔ فطری طور پر بھی اللہ نے ان کا پیار انسان کے دل میں رکھا ہے۔ ان کا تذکرہ کر کے پھر اس بات کا تذکرہ کیا ہے کہ اگر یہ چیزیں تمہیں اللہ، اس کے رسول اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت، دین اسلام، انبیاء اور رسل کی ناموس کی خاطر جہاد کرنے، جان قربان کرنے، قتال کرنے سے یہ چیزیں زیادہ پیاری ہیں تو اللہ کے عذاب کا انتظار کرو۔ قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارۃ تخشون کسادها ومساکن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین۔ اللہ نے سورہ توبہ میں یہ بات بیان فرمائی ہے، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں سے کہہ دیجئے اگر تمہیں تمہارے ماں باپ، تمہاری اولادیں، تمہاری ازواج، بیٹے بیٹیاں، تمہارے کاروبار، تمہارے عالی شان گھر، تمہاری تجارتیں، تمہاری ایکٹیویٹیز اور مصروفیات جن سے تم مال و دولت کماتے ہو، یہ مال و دولت، یہ عیش و نشاط کی چیزیں اللہ سے زیادہ پیاری ہیں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ پیاری ہیں، اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر جہاد کرنے اور اپنی جان بھی قربان کرنے کا وقت آ جائے تو جان قربان کرنے کے لیے ہم وقت تیار رہنا چاہیے۔ اگر اللہ کے راستے میں جہاد سے پیاری ہیں فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ، تو اس بات کا انتظار کرو کہ اللہ کا تم پر عذاب آئے۔ زمخشری نے الکشاف میں لکھا ہے اپنی تفسیر میں کہ حتی یأتی اللہ بامرہ، اس سے مراد دنیا کا فوری عذاب بھی ہے، اخروی عذاب کے علاوہ دنیا کا فوری عذاب، کہ اگر کسی قوم کو، کسی معاشرے کو، کسی ملک کو، کسی ملک کے افراد کو، کسی قوم کو، کسی وقت حاکم کو اللہ اور اس کے رسول اور اللہ اور اس کے رسول کے لیے سب کچھ قربان کر دینے کا جو جذبہ ہے، اگر دنیا کی کوئی شے انہیں اس سے عزیز ہے، وہ ان کا مال ہے، وہ ان کی جان ہے، وہ ان کی کرسی ہے، وہ ان کی طاقت ہے، وہ ان کی دنیا ہے، وہ ان کے مفادات ہیں، اگر وہ انہیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کے راستے میں جہاد سے عزیز ہیں تو پھر ان کو یہ بشارت سنا دیجئے کہ وہ اللہ کے عذاب کا انتظار کریں۔ معلوم یہ ہوا کہ اگر دنیا میں مسلمانوں کو اللہ سے، اللہ کے رسول سے اور اللہ اور اس کے رسول کے حکم پر جان قربان کر دینے سے کوئی شے زیادہ پیاری ہے تو ان پر دنیا میں بھی عذاب آئے گا۔ میرے بھائیوں، یہ تو ہمارے ایمان کا تقاضا ہے، ایمان کی شرائط میں سے ایک شرط ہے کہ ہم نے مخلوقات میں سب سے بڑھ کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار کرنا ہے۔ اللہ کے بعد سب سے زیادہ پیار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے۔ بخاری، مسلم اور حدیث کی دوسری کتابوں میں حدیث ہے لا یؤمن احدکم حتی فرمایا لا یؤمن احدکم، تم میں سے کوئی بھی ایمان والا نہیں ہو سکتا، کوئی شخص بھی ایمان والا نہیں ہو سکتا کہ جب تک میں اسے اس کی جان، مال اور ساری انسانیت سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں، حتی اکون احب الیہ من والدہ و ولدہ والناس اجمعین، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا کہ جب تک میں اسے اپنے والدین، اپنی اولاد اور تمام انسانوں سے بڑھ کر پیارا نہ ہو جاؤں، وہ اس وقت تک ایمان والا نہیں ہو سکتا۔ حتیٰ کہ حضرت عمر نے جب یہ کہا تھا کہ آپ مجھے اپنی جان سے، یعنی جان کے علاوہ سب سے پیارے ہیں، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا حتی اکون احب الیک من نفسک، اے عمر ایسے کام نہیں بنے گا، تمہیں مجھ سے اپنی جان سے بھی بڑھ کر پیار کرنا پڑے گا۔ تو حضرت عمر نے فوراً کہا تھا الان کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مجھے اب اپنی جان سے بھی زیادہ پیارے ہیں،
آپ مجھے فوراً کہا حضرت عمر نے، آپ مجھے اپنی جان سے بھی زیادہ پیارے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا الان یا عمر، عمر اب بات بنی ہے، اب بات بنی ہے، اب تیرا ایمان مکمل ہوا ہے۔ جب تیرا یہ نقطۂ نظر ہے کہ میں تجھے اپنی جان سے بھی زیادہ محبوب اور پیارا ہوں، تو پھر تم ایمان والے ہو، پھر تمہارا ایمان کامل ہے۔ سو میرے بھائیو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں سے مخلوقات میں سب سے بڑھ کر پیار کرنا یہ ایمان کی شرائط میں سے ایک شرط ہے، ہم پر فرض ہے، ہم پر لازم ہے۔ اس کے بغیر ہمارا ایمان مکمل نہیں ہے، اس کے بغیر نجات نہیں ہے۔ میں یہ بات تمہید کے طور پہ عرض کر رہا تھا کہ آپ کو پتہ ہے کہ انڈیا کے اندر بی جے پی کے دو ارکان نے، ایک خاتون نے ملعونہ نے اور ایک مرد ملعون نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں نازیبا الفاظ کہے ہیں اور گستاخی کی ہے۔ یہ کوئی پہلا واقعہ نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب سے وحی آئی اس وقت سے لے کر یہ واقعات ہو رہے ہیں اور قیامت تک ہوتے رہیں گے۔ ہمیں تو ان سے کوئی سروکار نہیں ہے کہ یہ واقعات ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے، ہم نے اپنا کردار ادا کرنا ہے کہ اس حوالے سے ہماری ذمہ داری کیا ہے۔ دیکھیے، یہ بات طے ہے اور یہ اسلام کی تعلیم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا، آپ کی پیروی اختیار کرنا، آپ کو اپنا پیشوا، مقتدا، امام، نبی، رسول ماننا، یہ ہر ایک شخص کی دنیا اور آخرت کی کامیابی کے لیے ضروری ہے۔ لیکن اس میں کوئی جبر نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص نبی علیہ السلام پر ایمان نہیں لانا چاہتا تو وہ دنیا میں بھی ناکام ہو جائے گا اور آخرت میں بھی ناکام ہو جائے گا۔ لیکن اس میں اختیار ہے کہ آپ اس دنیا میں نبی علیہ السلام پر ایمان لاتے ہیں یا نہیں لاتے، آپ پر کوئی جبر نہیں ہے، کوئی زبردستی نہیں ہے۔ لا اکراہ فی الدین، دین کے اختیار کرنے میں نبی علیہ السلام پر ایمان لانے کے حوالے سے دنیا میں کسی انسان پر کوئی جبر نہیں ہے۔ کوئی عیسائی ہے، مسلمان نہیں ہونا چاہتا نہ ہو، یہودی ہے بے شک یہودی رہے، ہندو ہے ہندو رہے، عیسائی ہے عیسائی رہے، بدھ مذہب سے تعلق رکھتا ہے اسی مذہب سے تعلق رکھے۔ نبی علیہ السلام پر اگر وہ ایمان نہیں لاتا تو اس پر کوئی جبر نہیں ہے۔ لیکن یہ بات یاد رکھیے کہ یہ نبی علیہ السلام کا ہر ایک انسان پر حق ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم و توقیر اور عزت ہر ایک انسان نے کرنی ہے، یہ سبھی کے لیے لازم ہے۔ لوگوں کو یہ اجازت تو ہے کہ وہ نبی علیہ السلام پر ایمان لائیں یا نہ لائیں، لیکن یہ اجازت نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے گستاخی، آپ سے بدتمیزی، آپ کی شان میں کوئی ایسی بات کہیں، لکھیں، کریں کہ جو آپ کی شان میں گستاخی ہو، اس کی کسی کو اجازت نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں جن لوگوں نے آپ کی گستاخی کی، آپ کی توہین و تحقیر کی، آپ کی شان میں نازیبا الفاظ کہے، اشعار لکھے، باتیں کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں سے کچھ کو معاف کیا اور کچھ کو سزا دی۔ آپ نے چند ایک کو معاف کیا ہے، زیادہ لوگوں کو سزا دی ہے۔ 12 ایسے واقعات بیان ہوئے ہیں، میں نے ان کو کاؤنٹ کیا تھا ایک کتاب سے کل۔ 12 ایسے واقعات ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گستاخی کرنے والوں کو قتل کروایا، یا کوئی صحابی کسی گستاخ عورت کو یا مرد کو قتل کر کے آیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس سے کوئی باز پرس نہیں ہوگی، اس عورت یا مرد کا خون رائیگاں ہے۔ 12 ایسے واقعات۔ میری نظر سے 2 واقعات گزرے ہیں جہاں نبی علیہ السلام نے گستاخوں کو معاف کیا، وہ بھی ایک صحابی کی سفارش پر، ایک شخص کو جس نے گستاخی کی تھی، بعد میں نبی علیہ السلام کی اس نے مدح اور ستائش بھی کی، صحابی نے سفارش کی، آپ نے اس کو چھوڑ دیا۔ اور دوسرا 9 یا 11 لوگوں کے قتل کا آپ نے حکم دیا تھا فتح مکہ کے موقع پر۔ فتح مکہ کے موقع پر آپ نے عام معافی کا اعلان کیا۔ جب آپ ایک فاتح کی حیثیت سے مکہ میں داخل ہوئے، نبی علیہ السلام نے فرمایا لا تثریب علیکم اليوم اذهبوا فانتم الطلقاء، آج تم پر کوئی عتاب نہیں ہے، جاؤ، سب کو معاف کیا سوائے 9 یا 11 مرد عورتوں کے، کہ جن کے متعلق آپ نے یہ فرمایا کہ اگر یہ کعبہ کے پردوں کے ساتھ لٹکے ہوں پھر بھی ان کو قتل کر دو۔ ان میں 2 ایسے لوگ تھے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کیا کرتے تھے۔ ایک ابن خطل تھا، وہ واقعی کعبہ کے پردوں کے ساتھ لٹکا ہوا تھا، صحابہ نے اس کو وہیں قتل کیا۔
اور دوسرے شخص کو حضرت عثمان کی سفارش پر نبی علیہ السلام نے معاف کر دیا تھا. حضرت عثمان کی سفارش پر نبی علیہ السلام نے اس کو معاف کر دیا تھا. معافی کے یہ 2 کیس میری معلومات میں ہیں. باقی 12 ایسے لوگ ہیں کہ جن کو نبی علیہ السلام نے باقاعدہ اپنی زندگی میں قتل کروایا، جن میں یہودی سردار کعب بن اشرف ہے، یہودی سردار ابو رافع ہے، نضر بن حارث ہے، عقبہ بن ابی معیط ہے. یہ سردار ہیں بڑے بڑے. ابو افق یہودی ہے، یہ بھی بڑا سردار ہے. اس کے علاوہ عبداللہ ابن مکتوم کی ایک لونڈی تھی. عبداللہ ابن مکتوم نے نبی علیہ السلام کو گالیاں دیا کرتی تھی، اس کو قتل کر دیا تھا. نبی علیہ السلام نے فرمایا اس کا خون رائے گاہ ہے. اسی طرح ایک صحابی عمیر بن عدی بھی ایک قتل کر کے غالباً اپنی بہن کو قتل، عمیر رضی اللہ عنہ اپنی بہن کو قتل کر کے آئے، اور عمیر بن عدی نے غالباً اپنے بھائی کو قتل کیا تھا. یہ دونوں الگ سے عمیر ہیں. ایک عمیر بن عدی ہے اور ایک دوسرے عمیر ہیں. یہ 2 الگ سے صحابی ہیں. تو ان کے متعلق بھی نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ان کا خون رائے گاہ ہے. سو میں عرض کر رہا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زیادہ لوگوں کو اپنی گستاخی پر سزا دی، اور ان کی سزا کیا تھی کہ ان کو واصل جہنم کیا گیا، ان کو قتل کیا گیا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ کو معاف کیا. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آپ کو اختیار تھا. آپ کے جانے کے بعد کسی کو قیامت تک یہ اختیار نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے گستاخی کرنے والے کو معافی دی جائے. اس پر امت کا اجماع ہے. امت کے تمام مکاتب فکر اور مذاہب اس بات پر متفق ہیں، مذاہب اربعہ بھی اور دوسرے بھی، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے گستاخی کرنے والے کو کوئی شخص، کوئی قاضی، کوئی سلطان، کوئی حاکم معافی نہیں دے سکتا. یہ نبی علیہ السلام کا اپنا اختیار تھا کہ آپ اپنی زندگی میں کسی کو معاف کر دیں یا سزا دیں. آپ نے زیادہ لوگوں کو سزا دی، کم کو معاف کیا. اب یہ کسی کے پاس اختیار نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے والے کو معافی ملے. اور اس پر بھی اتفاق ہے کہ گستاخ رسول کی سزا موت ہے. 12 لوگوں کو نبی علیہ السلام کی موجودگی میں مختلف واقعات میں قتل کیا گیا. قتل کروایا کیا؟ نبی علیہ السلام نے حکم بھی دیا، اور کوئی صحابی کسی کو قتل کر کے آیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا خون رائے گاہ ہے. یہ اس بات کی واضح اور بین دلیل ہے کہ گستاخ رسول کی سزا سر تن سے جدا، گستاخ رسول کی سزا سر تن سے جدا، کہ اس کو قتل کرنا ہے. اس پر کوئی اختلاف نہیں ہے. اور بعد کے ادوار میں بھی جو واقعات ہوئے، عہد نبوی کے بعد جو واقعات ہوئے، ان میں بھی گستاخ رسول کو قتل کیا گیا. آپ دیکھ لیجئے 1083 عیسوی میں سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک صلیبی کمانڈر کو، کہ جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں انگشت برداری کی تھی، آپ کی شان میں گستاخی کی تھی، اس کے متعلق یہ بات کہی کہ میں جب تک اس کو قتل نہیں کروں گا اپنے محل میں واپس نہیں جاؤں گا اور نئے کپڑے نہیں پہنوں گا. جو کپڑے میں نے پہنے ہوئے ہیں یہی رہیں گے. پھر کیا ہوا کہ اللہ رب العزت نے بیت المقدس کی سلطان صلاح الدین ایوبی کو فتح عطا فرمائی. سلطان صلاح الدین ایوبی نے بیت المقدس کو فتح کیا، پھر اس صلیبی کمانڈر کو واصل جہنم کیا، اس کو قتل کیا جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی تھی. آپ دیکھ لیجئے 1924 کا واقعہ ہے کہ جب راجپال نے نبی علیہ السلام کی شان میں گستاخی کرتے ہوئے رنگیلا رسول کے نام سے کتاب لکھی، اس کی طباعت اور اشاعت پر پابندی لگی. پھر 1929 میں غازی علم الدین شہید رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس کو واصل جہنم کیا. پھر اس کے بعد کے واقعات بھی ہیں، گجرانوالے کا واقعہ ہے، ایک لاہور کا واقعہ ہے. یہ سارے واقعات یعنی امت میں تسلسل کے ساتھ یہ معاملہ چلتا آیا کہ گستاخ رسول کو سزا یہ دی گئی کہ اس کا سر تن سے جدا کر دیا گیا، اس کو واصل جہنم کر دیا گیا. اب ضرورت اس امر کی ہے کہ دنیا میں سب سے پہلا کام جو کرنے کا ہے، ہمارے کرنے کا کام، دیکھیں نبی علیہ السلام کی شان میں گستاخی
نبی علیہ السلام، دین اسلام، اللہ کے دشمن، اللہ کے مخالفین وہ تو کریں گے. ایسے واقعات ہوئے ہیں، ہوں گے، ہوتے رہیں گے. یاد رکھیے مسئلہ یہ نہیں ہے کہ یہ واقعات ہو رہے ہیں، مسئلہ یہ ہے کہ فی زمانہ ان واقعات پر میرا، آپ کا، مسلم حکمرانوں کا، مسلم دنیا کا، مسلمانوں کے ملکوں کا کیا کردار ہونا چاہیے. ہم نے کیا کرنا ہے؟ نبی علیہ السلام کی ناموس کی حفاظت کے لیے ہم نے کیا کردار ادا کرنا ہے؟ ہمارا مقدمہ کیا ہے؟ سب سے پہلے تو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ بین الاقوامی طور پر ہمارا مقدمہ کیا ہے. ہمارا مقدمہ یہ نہیں ہے ناموس رسول، ہمارا مقدمہ ہے ناموس رسل. آپ بات سمجھے ہیں؟ ناموس رسل و انبیاء. بلکہ ہمارا مقدمہ اس سے بھی آگے ہے کہ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ صرف انبیاء اور رسل کی شان میں ہی گستاخی پر یہ سزا نہیں ہونی چاہیے، بلکہ جتنے مذاہب ہیں، جو ان کے بڑے ہیں، جو ان کے ہیروز ہیں، جن کی پیروی کی جاتی ہے، گرو نانک ہو، وہ کوئی اور ہو، وہ بدھا ہو، کوئی اور ہو، سب کے جو کسی کی شان میں گستاخی کرے اس کی سزا قتل ہونی چاہیے. ہمارے حکمرانوں کو بین الاقوامی طور پر یہ قانون پاس کروانا چاہیے. جو انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس ہے، بین الاقوامی عدالت انصاف ہے، وہاں پہ یہ کیس دائر کرنا چاہیے. اور کیس یہ دائر کرنا چاہیے کہ بھائی ہم صرف یہ اپلیکیشن نہیں دے رہے کہ نبی علیہ السلام کی ناموس میں گستاخی پر یہ سزا ہونی چاہیے، بلکہ تمام انبیاء اور رسول کی ناموس کی حفاظت کے لیے یہ قانون بننا چاہیے. بلکہ تمام مذاہب کے جو پیشوا ہیں، تمام مذاہب کے جو بانیان ہیں، ان کے حوالے سے یہ قانون بننا چاہیے. اب یہ بات کتنی مضبوط ہے، یہ موقف کتنا درست، بہترین اور اعتدال والا ہے. دنیا کا کوئی ذی شعور انسان، وہ کسی مذہب سے تعلق رکھتا ہو، اس موقف کو رد نہیں کر سکتا. وہ اس بات کو مانے گا کہ بھائی کسی بھی مذہب کا جو رہنما اور پیشوا ہے، اس کی شان میں گستاخی پر یہی سزا ہونی چاہیے. اس لیے مسئلہ ناموس رسول کا نہیں ہے، ناموس رسل و انبیاء کا ہے. تمام انبیاء اور رسل کی عزت، حرمت، ان کی عزت اور حرمت، اس کی حفاظت ہم پر فرض ہے. بلکہ ہم اس سے آگے بڑھتے ہیں کہ دنیا میں کسی بھی مذہب کے پیشوا کی شان میں کوئی گستاخی نہیں ہونی چاہیے کہ اس مذہب کے پیشواؤں کے دل زخمی ہوں، ان کو ٹھیس پہنچے. ایسی کسی طرح کی بھی تحریری یا تقریری گفتگو نہیں ہونی چاہیے. دنیا نے فریڈم آف ایکسپریشن کے نام پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا ٹارگٹ کیا. اب 2005 سے دیکھ لیجئے، 2005 میں جب ڈنمارک میں وہ ایک ملعون نے نبی علیہ السلام کی شان میں گستاخی کی تھی، سپٹمبر کے اوائل میں، پھر ستمبر کے آخر میں جب انہوں نے وہ کارٹون چھاپے تھے اور وہاں پہ خاکے بنائے تھے، یہ 2005 کی بات ہے. تو آپ دیکھ لیجئے کہ وہ کارٹون اور خاکے بنانے والا اس بات پر ڈٹ گیا تھا. اس نے کہا یہ تو فریڈم آف ایکسپریشن ہے، یہ تو حریت تحریر و تقریر کا مسئلہ ہے، یہ تو اس بات کی آزادی ہے کہ کوئی جو کہے جو لکھے. فریڈم آف ایکسپریشن کے نام پر نبی علیہ السلام کی شان میں گستاخی کر کے وہ ڈٹ گیا تھا ملعون. اور اس پر اس وقت ڈنمارک کا حکمران، وہ ملعون بھی اس بات پر ڈٹ گیا تھا. اور مجھے اچھی طرح یاد ہے یہ بات، اور یہ کتابوں میں لکھی ہے اب، کہ اس وقت امریکہ کے صدر جارج بش نے باقاعدہ اس کی حمایت کی تھی. بلکہ برسلز میں جو وزرائے خارجہ کی کانفرنس ہوئی تھی، اس میں انہوں نے اس قرارداد کو مسترد کر دیا تھا کہ وہ نبی علیہ السلام کے حوالے سے جو خاکے بنے ہیں، جو توہین آمیز خاکے اور کارٹون انہوں نے بنائے ہیں، اس پر وہ معافی مانگے. اس قرارداد کو ریجیکٹ اور مسترد کر دیا تھا وزرائے خارجہ نے، برسلز میں جو کانفرنس ہوئی تھی. اب آپ اندازہ لگا لیں
پوری دنیا کے فارن منسٹرز جب برسلز میں اکٹھے ہوئے، وہاں پہ یہ ریزولوشن پیش کی گئی، اس کو ریجیکٹ کر دیا گیا. اور اس وقت برطانیہ کے ٹونی بلیئر نے، اسرائیل کے وزیر اعظم نے بھی اس بات کا برملا اعلان کیا تھا ہم ڈنمارک والوں کی حمایت کرتے ہیں. اٹلی نے، پرتگال نے، فرانس والوں نے، ہالینڈ والوں نے، دیگر اور ملک تھے کہ جن کے اخبارات میں، یہ غالباً 80 اخبارات یا 70 کے قریب تھے جنہوں نے وہ کارٹون شائع کیے تھے باقاعدہ. یہ 2005 کی بات ہے. میرے بھائیوں، مسئلہ یہ ہے کہ ہے جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات. مسئلہ ان کا نہیں ہے، وہ سارے اکٹھے ہیں. ابھی آپ دیکھ لیجئے، انڈیا کی بیک پہ امریکہ ہے، اسرائیل ہے. انڈیا کی کیا جرت؟ ہمیں تو چھوڑیے، عربوں کے ساتھ اس کے بڑے مفادات وابستہ ہیں. ایک بڑی اکانومی ہے، اس کی مارکیٹ اکانومی ہے. گلف کے حوالے سے سعودی عرب، یو اے ای، اور وہاں اس کا بہت مال جاتا ہے. ایک بڑی تجارت ہے انڈیا کی وہاں کے ساتھ، ان کے ساتھ، اور ان کی بھی تجارت ہے تیل کے حوالے سے انڈیا کے ساتھ. انہوں نے ماشاءاللہ بڑی جرت کا مظاہرہ کیا ہے. ہم مبارکباد پیش کرتے ہیں عرب دنیا کو، قطر والوں کو اور دوسرے ممالک کو، سعودی عرب کو، یو اے ای، سب ممالک کو، کہ انہوں نے کہ جو بالکل طاقت کے اعتبار سے بڑے کمزور ہیں اس وقت دنیا میں، لیکن وہ بالکل کھڑے ہو گئے. انہوں نے کہا ہم ان کی مصنوعات کا بھی بائیکاٹ کریں گے، ان کی مذمت بھی کی، سب کچھ کیا. افسوس ہے ہمیں کہ ہمارا ملک جو ایٹمی ملک ہے، جس کے پاس اسلحہ ہے، سب کچھ ہے، طاقت ہے، قوت ہے، ہماری طرف سے کوئی خاص ابھی بات سامنے نہیں آئی. پتہ نہیں شاید اندرونی طور پر کچھ ایسا کر رہے ہوں گے کہ جس سے پوری دنیا میں اب شاید قیامت تک کوئی نہ کارٹون بنا سکے گا، نہ خاکے بنا سکے گا، اور نہ کوئی گستاخی کر سکے گا. شاید کوئی اس راستے پر چل رہے ہوں گے ہمارے حکمران. اللہ ان کو ہدایت دے. ابھی تک میری معلومات کے مطابق، اگر آپ کے پاس کوئی معلومات ہے آپ مجھ سے ابھی شیئر کر سکتے ہیں، میری معلومات کے مطابق کوئی خاطر خواہ مذمت یا جو ہماری طرف سے رد عمل آنا چاہیے تھا، سب سے سخت رد عمل ہماری طرف سے آنا چاہیے تھا، اس لیے کہ ہم ایٹمی ملک ہیں. انڈیا ہمارا مخالف، ہم انڈیا کے مخالف، بالکل مخالف ہیں، انشاءاللہ مخالف ہیں. اس لیے مخالف ہیں کہ وہ ہر معاملے میں ہر جائز اور ناجائز طریقے سے ہماری مخالفت کرتا ہے، اس لیے مخالف ہیں. ادروائز وہ ہمارے ساتھ اچھے طریقے سے پڑوسی کی حیثیت سے رہنا چاہے، ہم تیار ہیں. ہم اس بات کے لیے تیار ہیں کہ ہم سے وہ دوستی کر کے پڑوس میں امن سے خود بھی رہے، ہمیں بھی رہنے دے. لیکن اگر وہ یہ چاہتا ہے کہ یہاں بدامنی ہو تو پھر وہ جان لے کہ ہمارے پاس ابھی وہ شے موجود ہے کہ نہ بانس رہے گا، نہ بجے گی بانسری، نہ وہ رہیں گے نہ ہم رہیں گے. وہ جہنم میں جائیں گے، انشاءاللہ ہم جنت میں جائیں گے. مسلمان دنیا سے جائے گا اپنی عزت اور ناموس کی خاطر، ذاتی عزت کی خاطر بھی اگر لڑتا ہوا جائے وہ شہید ہے، جنت میں جائے گا. نبی اسلام کی ناموس کی خاطر جو لڑے گا اس کے کیا کہنے. جو اپنی عزت کی خاطر بھی مسلمان لڑتا ہے وہ جنت میں جاتا ہے، اور کافر جہنم میں جاتا ہے. مودی جہنم میں جائے گا، ہم جنت میں جائیں گے انشاءاللہ. ہمیں کیا پرواہ ہے؟ ہمیں کس بات کی پرواہ ہے؟ ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے. وہ جس طرح چاہتا ہے آ جائے. لیکن بڑا افسوس ہوتا ہے جو ارباب بسط و کشاد ہیں، جن کے ہاتھ میں قوت ہے، جن کے ہاتھ میں طاقت ہے، بڑا افسوس ہوتا ہے. اب دیکھ لیجئے کہ دنیا میں یہ مقدمہ ہم نے پیش کر کے بین الاقوامی طور پر یہ منظوری لینی تھی کہ دنیا میں یہ قانون بن جائے کہ کسی نبی رسول، کسی مذہب کے پیشوا کی شان میں گستاخی نہ ہو. اور یہ سب کے لیے فائدے کی بات تھی، دنیا کے امن کی بھی ضمانت تھی. لیکن ہماری کمزوری کی وجہ سے کہ ہم نے کبھی بین الاقوامی طور پر یہ کیس پلیڈ نہیں کیا. مجھے بتائیے، پوری تاریخ ہے ہماری 70 سال 80 سال کی، پاکستان کی تاریخ دیکھ لیجئے جب سے پاکستان بنا ہے، کیا کسی ہمارے ملک سمیت دنیا کے کسی مسلم ملک کے وزیر اعظم نے انٹرنیشنلی کوئی نبی علیہ السلام کے حوالے سے کوئی تقریر کی، کوئی بات کی، کوئی گفتگو کی، کوئی عزت اور ناموس کے حوالے سے ان کو بات کی، سوائے عمران خان کے؟ سوائے عمران خان کی ایک جنرل اسمبلی کی تقریر کے کوئی کسی طرح کی تقریر مسلمانوں کی تاریخ میں ملتی ہے؟ پھر ہم کہتے ہیں امریکہ ان کے پیچھے تھا تو فلاں نے گستاخی کر لی، اسرائیل اس کے پیچھے تھا تو اس کی شے پہ فلاں نے گستاخی کر لی. وہ تو گستاخی کریں گے. آپ تو بڑے بولے، بڑے شرمیلے ہیں، ان کو ناراض نہیں کرنا چاہتے. ایک تقریر وہاں نہیں کر سکتے، آپ کیا تقریر کریں گے؟ آپ کو تو لالے پڑے ہوئے ہیں IMF قرض دے اور ہمارا کام چلے. آپ اپنے پیسے نہ نکالنا. جو اس ملک کو لوٹا ہے، جو پیسے جمع کیے ہیں، جنہوں نے بھی جمع کیے ہیں، میں کسی ایک کو مخاطب نہیں کر رہا. یاد رکھیے، یہ بات یاد رکھیے، میں ہمیشہ جب گفتگو کرتا ہوں نا تو کوئی میرے مامے کا بیٹا نہیں ہے، میرے لیے سب برابر ہیں. کوئی میرے لیے تنخواہ نہیں بیچتا. کائنات کے رب کی قسم اگر تنخواہ بھیجے پھر بھی میں حق بات کروں گا، پھر میں اس بات کی پرواہ نہیں کروں گا کہ وہ تنخواہ بھیجے گا اب نہیں بھیجے گا.
اس لیے کوئی جانبداری کا معاملہ نہیں ہے، کسی طرف جھکاؤ نہیں ہے، جو سچی بات ہے وہ سچی ہے، وہ کوئی کرے ایکس وائی زیڈ. ہمارے نزدیک عمران ہو نہ نواز شریف ہو، زرداری صاحب ہوں، فلاں صاحب ہوں، فلاں صاحب ہوں، فلاں صاحب ہوں، شملے والے ہوں، ترلے والے ہوں، جیکٹ والے ہوں، اچکن والے ہوں، سب برابر ہیں. ہمیں سب سے پہلے اللہ کی ذات عزیز ہے، پھر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سمیت تمام انبیاء عزیز ہیں، پھر ہمارے صحابہ اکرام ہیں، پھر اہل ایمان ہیں، پھر حرمین، زمینوں میں حرمین ہے، حرمین شریفین کی زمین ہمیں سب سے عزیز ہے، پھر ہمیں سب سے زیادہ اپنا ملک عزیز ہے، پھر ہمیں اپنے ملک کے مفادات عزیز ہیں، مسلمان عزیز ہیں، اس کے بعد ہماری ذات ہے، آخر میں ہماری ذات ہے. تو یاد رکھیے ہمارا یہ مسئلہ نہیں ہے کہ ہم تنقید کریں تو کسی پر خاص فوکس کر کے ایسے ہی، وہ کہتے ہیں نا پازیٹیو کرٹیسزم نہ ہو، کنسٹرکٹیو کرٹیسزم ہونا چاہیے، تعمیری تنقید ہونی چاہیے، تخریبی تنقید نہیں ہونی چاہیے. میں عرض کر رہا تھا آج اس ملک کو اس مال کی ضرورت ہے، اس پیسے کی ضرورت ہے. یہ IMF کی منتیں کر کر کے پھر ان کی اپنی شرائط کہ جن پر دیکھ لیجئے پٹرول کہاں پہنچا، اور ابھی آپ پریشان نہ ہوں، یہ سنا ہے 270-80 تک جائے گا، اور جائے گا. کیوں جائے گا؟ وہ کہتے ہیں یہ کرو تب قرض ملے گا. IMF کے پیچھے کون ہے؟ IMF کس کا نام ہے؟ IMF امریکہ کا نام ہے، امریکہ کی پالیسی چلتی ہے. یہ امریکہ اسرائیل ہیں، وہ انڈیا کے پیچھے ہیں. اللہ کے بندوں ہمیں بات کیوں نہیں سمجھ آتی؟ ٹیپو سلطان نے کیا کہا تھا؟ شیر کی 1 دن کی زندگی گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے بہتر ہے. کہاں اس ملک کو لے جائیں گے؟ کہاں اس ملک کو لے جائیں گے؟ سو میرے بھائیوں، میں بڑے درد سے عرض کرتا ہوں، عزت سے جینا سیکھیے. عزت کی زندگی ہی اصل زندگی ہے. موت تو اپنے وقت پر آنی ہے، اس کو کوئی نہیں روک سکتا. جس دن دنیا سے جانا ہے وہ دن آگے نہیں ہو سکتا، وہ وہیں ہے، اسی وقت دنیا سے جائیں گے. عزت سے جینا سیکھیے، اور عزت سے جینا یہ ہے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری میں ایک مسلمان کی حیثیت سے دنیا میں جیے. اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ہم کیا لوگوں کو ہمیں کیا پریشانی؟ ان سے پوچھو، ان کو کوئی اس وقت پریشانی ہے کہ نبی علیہ السلام کی شان میں گستاخی ہوئی؟ ان کو یہ پریشانی ہے قسط کب ملے گی، قسط کب ملے گی. وہ اپنی جیب سے بھی نکالو نا، اپنی جیب سے بھی نکالو، قسطوں کی طرف نہ دیکھو، تباہ کر دو گے اس ملک کو جو سونے کی چڑیا تھی. سو میرے بھائیوں، میں مبارکباد پھر پیش کرتا ہوں عرب ممالک کو کہ جن کے پاس کوئی قوت اور طاقت نہیں ہے، وہ کھڑے ہو گئے ہیں، اور صحیح بات ہے، ہمیں اس سے کہیں زیادہ اچھا کردار ادا کرنا چاہیے تھا. اب بھی وقت ہے، ہمیں وہ کردار ادا کرنا چاہیے، ورنہ اللہ اگر ہم سے ناراض ہو گئے نا تو پھر قسطوں سے بھی کام نہیں چلے گا، پھر اور ذلت اور رسوائی ہوگی، چاہے قسطیں مل جائیں. اللہ رب العالمین ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و ناموس کی خاطر اپنا سب کچھ قربان کر دینے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.